اللہ کے واسطے آپس میں جو تعلق اور محبت رکھی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی ترغیب کے واسطے یہ بات قائم کیا ہے، اسی سلسلے میں یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا سخت اور بڑا تکلیف دہ دن ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ سورج 2 یا 3 میل کی دوری کے اوپر ہوگا اور گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک ہے اور کوئی جو ہے گلے تک، کان تک ڈوبا ہوا ہے، اپنے پسینے میں تیر رہا ہے۔ تو یہ اس دن میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ گویا ایک خاص ٹھنڈک کے اندر اپنی چھاؤں میں، اب یہاں اللہ کے سائے سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توجہ اور عنایت کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا جس کی وجہ سے اس دن کی تپش اور حرارت سے وہ محفوظ رہیں گے، گویا ایئر کنڈیشن میں ہوں گے۔ اور بعضوں نے بعض دوسری روایات کے پیش نظر اللہ کے عرش کا سایہ کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ ایک ان میں سے وہ ہے امام عادل، وہ حکمران جو عدل و انصاف سے کام ہے۔ ایسے امام پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ امام کا اطلاق جو حکمران اعلیٰ یعنی جو سب کا پورا حاکم ہوا کرتا ہے اس کے لیے لفظ امام بولا جاتا ہے۔ امامت کبریٰ اسی بول کر یہی مراد لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان کے بعد بھی ایک زمانے تک یہ سلسلہ رہا کہ جو حکمران اعلیٰ ہوتا تھا وہی نماز کے لیے بھی امامت کراتا تھا، لیکن بعد میں پھر دھیرے دھیرے یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی۔ تو بہرحال حکمران اعلیٰ کو جو سب کا حاکم ہوا کرتا ہے اس کو امام سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ حکمران جو عدل و انصاف سے کام لے، یعنی اس کے ماتحت جو رعیت ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمرانی میں دے رکھا ہے، ان کے معاملے میں وہ عدل سے انصاف سے کام لے، تو ایسا حکمران بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے روز اس کے سائے میں جگہ پائے گا۔ ویسے حکمران چونکہ صاحب اختیار ہوتا ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی، ایسا حکمران جب انصاف سے کام لیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے، اور اللہ ہی کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ ہی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت میں جب گرمی شدت پر ہوگی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جہاں لفظ امام کا اطلاق حکمران اعلیٰ کے لیے کیا گیا، وہاں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرات شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ ایک آدمی اپنے پورے خاندان کا ذمہ دار ہے، تو خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں گویا وہ اس کی ماتحتی کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک گھر کا ذمہ دار ہے تو گھر کے جو افراد ہیں اس کی ماتحتی میں ہوتے ہیں، اور ایک شوہر ہے وہ بیوی اور اولاد اس کی ماتحتی میں ہیں، اور اسی طریقے سے بیوی ہے تو شوہر کی بہت ساری چیزیں اسی کے دائرے اختیار میں ہوا کرتی ہیں، اس کی حفاظت میں ہوا کرتی ہے۔ بلکہ کوئی کسی کا صرف اپنی ذات کا
جو ہے مالک ہے تو اس کو اپنے اعضاء کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر اختیار ہے، تو اپنے اعضاء کو گویا استعمال کرنے کے معاملے میں وہ عدل و انصاف سے، یعنی اللہ تعالیٰ جنہیں اس سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ہدایتیں دی گئی ہے، اس کے مطابق ان کو استعمال کرے، اپنے ان اعضاء کو، جوارح کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، تو یہ بھی گویا اس کے اندر داخل اور شامل سمجھا جائے گا۔ ورنہ اصل اطلاق اور اصل یہ بولا جاتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا حکمران اعلیٰ کے لیے، اور ایسے حکمران ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے حکمرانی میں اللہ تعالیٰ کی احکام کی پوری رعایت کی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے، بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے خفاف بن ایمہ غفاری کی بیٹی ہوں، میرے ابا جو ہیں وہ غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے اور میرے بچے جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں ٹھہر گئے جم کر کے اور کہا بہت قریبی نسب کا تم نے حوالہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیت المال کا یہ تھا مخزن تھا، وہاں تشریف لے گئے، ایک مضبوط قسم کا اونٹ نکال کر کے اس کے اوپر 2 بوریوں میں جو ہے غلہ وغیرہ بھرا اور بیچ میں کپڑے اور نقدی جو ہے رکھ کر کے وہ نکیل کے ساتھ خود پکڑ کر کے لائے، اس عورت کے حوالے کر دیا کہ یہ ختم نہ ہونے پائے گا، اس سے پہلے بسرا دے۔ کسی نے دیکھ کر کہا ہے امیر المومنین آپ نے بہت زیادہ دے دیا اس کو، تو جواب میں فرمایا تو میں معلوم نہیں اس کے باپ اور بھائیوں نے جو ہے ایک قلعے کے فتح میں حصہ لیا اور اس کی قلعے کے سے جو مال غنیمت حاصل ہوا سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گویا اس کے مقابلے میں اس کو جو دیا گیا ہے وہ تو بہت کم ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح میں ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو حالات کی تفتیش کے لیے نکلے ہوئے تھے، دیکھا ایک عورت چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھے ہوئے ہے اور وہاں اس کے پاس بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ کھانا جو ہے کچھ ہے نہیں پکانے کے واسطے، تو خالی بچوں کو بہلانے کے واسطے چولہا جلا کر کے اس کے اوپر ہنڈیا رکھی ہے، پانی ہے اس میں، بچے اس کو دیکھ کر بہل کر کے سو جائیں، اس غرض سے یہ کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے، فوراً گئے اور جو ہے کھانے کا سامان لایا، خود پھر چولہا جلا کر کے اس کو پکایا۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ وہ چولہا لکڑیاں جلانے کے واسطے جو ہے پھونک مارتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی پوری داڑھی بھی دھوئیں سے بھر گئی تھی۔ کہ کھانا پکا اپنے سامنے بچوں کو کھلایا گیا، جس طرح میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا تھا، ہنستا ہوا دیکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک اور موقع پر اسی طرح حالات کی جو ہے تفتیش کے لیے نکلے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں سے کہا بھائی اس کو روتا کیوں ہے، اس کو جو ہے اس کا رونا بند کرا، اس کو رکھ اور راضی کرو۔ تو یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے دوبارہ گزرے تو دیکھا وہ رو رہا تھا، اس عورت کو تنبیہ کی، وہ نہیں جانتی تھی کہ امیر المومنین ہے۔ پھر تیسری مرتبہ تنبیہ کی، اس نے کہا تو میں اس کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کی عمر اتنی تو نہیں ہے کہ اس کا دودھ چھڑایا جائے، تو ابھی سے کیوں دودھ چھڑوا رہی ہے؟ امیر المومنین جو ہے نا وہ بچوں کا وظیفہ اس وقت مقرر کرتے ہیں جب ان کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، اس لیے میں جو ہے اس کے دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سن کر رو اور آپ کی ہچکی بن گئی۔ اس روز صبح کی نماز جو پڑھائی تو پوری نماز رونے میں گزاری، اور نماز کے بعد کہا کم زیانہ اطفال المسلمین، ہم نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کو ضائع کر دیا، اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ یہ بچوں کے وظیفے جو یورپین ممالک کے اندر جاری کیے جاتے ہیں، یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو عوام کی بہبودی کے لیے جو سلسلے جاری کیے تھے، جو قوانین، انہی میں سے ہے۔ بہرحال یہ امام عادل، اسی طرح آدمی کے ماتحت میں جو بھی ہوں، کوئی آدمی جو ہے فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ماتحت بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں، ان کے معاملات کے اندر بھی
اس کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. ایسی صورتیں جو استحصال کی ہوں اور بلا وجہ جو ہے ان سے فائدہ اٹھا کر ان کے حقوق کو ضائع کرنے کی ہو، اس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. تو بہرحال ہر ایک کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دائرۂ اختیار میں جو لوگ بھی اس کے ماتحت آتے ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں. اور شاب النشا فی عبادت اللہ عز و جل، دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اور اٹھان اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی ہو. نوجوان ہے تو نوجوانی کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی شہوتیں پوری کرے اور رنگریلیاں منائے، لیکن اس جوانی کے زمانے میں بھی اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جذبات کو جو ہے وہ دبا کر کے، اپنی خواہشات کو جو ہے رام کر کے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اس کی اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کیا. گویا اس کی نشو و نما ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوئی. تو ایسا نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے قیامت کے روز اس کے سائے میں جگہ پائے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے کہ وہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے گھر، تو گھر دکان پر جاتا ہے، گھر پر جاتا ہے، تو دوسری نماز کا وقت آنے تک اس کا دل اسی کے اندر اٹکا ہوا ہے. وہ زور پڑھ کے گیا، اگرچہ ضرورت کے پیش نظر مسجد سے باہر گیا ہے، گھر پر گیا ہے، اپنے کام میں لگا ہے، تجارت میں لگا ہے، لیکن دل وہی مسجد کے اندر ہے. کب عصر کا وقت ہو، اذان سنوں اور میں پھر دوبارہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. وہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی عبادت اور نماز کی ادائیگی کا خیال اور اہتمام، اور اس کی وجہ سے دل اسی فکر کے اندر مشغول ہے. تو ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے روز اس کے سائے میں جگہ پائے گا. ویسے جماعت کی نماز کے لیے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی تنہا نماز پڑھے، اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 25 گنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور نیکی لکھی جاتی ہے. اور بعض روایتوں میں 27 گنا. بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو. مسجد کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوتا تھا کہ وہ کسی لمحے بھی جماعت چھوڑنے کے لیے تیار. حضرت محمد بن سلیمہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں. ان کے حالات میں روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور جماعت کی نماز کا بڑا اہتمام. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جماعت سے کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا ہے. تو وہ تو فقیہ تھے، جانتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، ذمہ بری ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اس حدیث کو سامنے رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس نماز کو تنہا 27 مرتبہ ادا کیا تاکہ وہ جماعت کی نماز میں جو 27 گنا ہے اس کی فضیلت حاصل کی جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اپنے بندوں، اس قسم کے بندوں کے ساتھ انہی کے مناسب ہوا کرتا ہے. رات کو خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یا ابن سلمہ کیف بتامین الملائکہ، کہ ابن سلمہ فرشتوں کے آمین کا کیا ہے. یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام کے ساتھ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو. اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کے آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو، یعنی اسی وقت وہ بھی آمین کہے جس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو گویا یہاں تنبیہ کر دی گئی کہ آپ نے 27 مرتبہ اس نماز کو تو ادا کیا، لیکن امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں اور وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین کہنے پر جو فضیلت حاصل ہوتی وہ کہاں حاصل ہوئی. تو بہرحال یہ بڑا اہتمام اس کا بھی. آدمی کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا رہنا چاہیے کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں پہنچوں. آج کل تو یہ کہ مسجد میں آنے کے بعد بھی لوگ جو ہے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں. وہاں وضو کر لیا، وہاں باہر جماعت خانے سے باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. ابھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، ابھی تو 5 منٹ باقی ہے.
سنتیں پڑھنے کی یا جو ہے تسبیح وغیرہ تلاوت میں مشغول ہونے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ نماز سے پہلے سنتیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ آدمی ان کو پڑھ کر کے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے فرض پڑھنے کے قابل بنائے. گویا فرض کی ادائیگی اس شان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کا دل پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکا ہو, رجوع اور انابت کی ایسی کیفیت حاصل ہو چکی ہو کہ دوسرے سارے خیالات اس کے دل سے نکل چکے ہوں, ایسی حالت میں فرض ادا ہو. تو اب اسی کے لیے پہلے سنتیں رکھی گئی, اب اس کا بھی اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ وقت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے. تو بہرحال یہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل جو ہے مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا. دوسری روایتوں میں ہے کہ جب وہ اس سے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہیں آتا وہاں تو اس کا دل اسی میں لگا ہوا ہے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, اور وہ ایسے دو آدمی جنہوں نے اللہ کے واسطے آپس میں محبت کی, اسی کے خاطر آپس میں ملے اور اسی کے خاطر آپس سے جدا ہوئے. وہ تعلق جو اللہ کی نسبت پر, دین کی نسبت پر قائم کیا جاتا ہے. ایک تو وہ تعلقات ہیں جو ہم اپنے اغراض کے لیے, اپنی تجارت کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے کام کاج کے لیے دوسروں کے ساتھ قائم کرتے ہیں. ان تعلقات کے پیش نظر بھی جاتے ہیں, ملتے ہیں, جدا ہوتے ہیں. لیکن ایک تعلق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت کے اوپر دین کے خاطر قائم کیا جاتا ہے, دین سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور دین کی باتوں کو جو ہے عام کرنے کے واسطے. اس نسبت سے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں کہ بھئی اسی خاطر آپس میں ملے اور اسی خاطر کام کرنے کے بعد جدا بھی ہوئے, تو یہ وہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے, اس کا بڑا اہتمام ہے. اور یہاں اس روایت کو امام بخاری یہ علامہ نووی اسی لیے لائے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیے یہ محبت وہ تھی جو اللہ کے خاطر تھی, اسی کے پیش وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دی قیامت کے روز. اس لیے اس قسم کے تعلقات آپس میں دین کی نسبت پر قائم کر کے ان کو آگے ترقی دینے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اکثر جو تعلق ہے اس کو اسی نسبت پر اگر قائم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. ورجل دعت وامرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ, اور ایک وہ آدمی جس کو ایک ایسی عورت جو حسن و جمال والی ہے اس نے دعوت دی برائی کے لیے, بدکاری کے لیے, اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جوانی کے اندر ویسے بھی آدمی کے اوپر شہوات کا غلبہ ہوتا ہے, شیطان و نفس کے تقاضے ہوتے ہیں. اب ایسی حالت کے اندر کوئی عورت اگر اس کو اب دعوت اس قسم کی دے, پیشکش کرے تو عام طور پر آدمی اس میں ملوث ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اس طرح ایسی حسن و جمال والی عورت, اور دوسری روایتوں میں بھی یہ ہے ذات منصب, یعنی وہ شریف گھرانے کی, وہ آبرو باختہ اور جو ہے پیشاور عورتیں وہ تو دعوتیں دیتی رہتی ہیں اور شریف آدمی اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا. لیکن جو شریف گھرانے کی عورت ہے اور حسین و جمیل ہے وہ اگر دعوت دے اس کے باوجود یہ آدمی یہ کہہ کر کے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے, تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے. یہ عمل وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نوازشات ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے علوم میں حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, بڑے حسین و جمیل تھے. فقہائے سبا مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے. مقام ابوا کے اندر انہوں نے قیام کیا, خیمہ لگایا اور ان کا ساتھی جو ہے وہ کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف گیا. جہاں انہوں نے خیمہ لگایا تھا وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کے اوپر ایک تمبو کے اندر ایک بدو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا جو بڑی حسین و جمیل تھی. اس عورت نے ان کو جو دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئی, ان پر عاشق ہو گئی اور وہ اس انتظار میں تھی کہ موقع ملے تنہائی کا تو میں پہنچ جاؤں. اس نے جب دیکھا کہ ان کا ساتھی جو ہے وہ بازار گیا ہے, باہر گیا ہے, تو فوراً پہاڑی سے اتر کر خیمے میں ان کے پاس آئی اور آ کر کے اپنا چہرے پر سے نقاب الٹ دیا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنی حسین و جمیل تھی, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو. تو ایک دم گھبرا گئی, یہ سمجھے کچھ لینے کے لیے آئی ہے,
کھانے کی کوئی چیز تلاش کرنے لگے دینے کے واسطے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں، میں تو جو ہے وہ چیز چاہتی ہوں جو ایک عورت پردے سے چاہا کرتی ہے۔ یہ سن کر کے انہوں نے جو ہے اپنے گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کر زور زور سے رونا شروع کیا۔ اتنی زور سے رونا شروع کیا کہ وہ عورت بھی گھبرا گئی، اور وہ یہ سمجھی کہیں رسوائی نہ ہو جائے، اس لیے وہ تو چلی گئی۔ اس کے بعد یہ روتے رہے، اس کی وجہ سے آنکھیں، چہرہ وغیرہ سرخ ہو گیا۔ اب دیکھا ان کا ساتھی جب واپس آیا، یہ کیفیت دے کر پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے معاملے کو چھپانے کے لیے کہا گھر والے یاد آئے۔ کہا نہیں، گھر والے یاد آئے، یہ نہیں بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے سب تفصیل بتائی، وہ بھی رونے لگا تھا۔ تم کا ہی کرو گے؟ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں تھا، ورنہ میں تو کہیں پھنس نہ جاتا، اپنے آپ کو اس طرح بچا نہ پاتا۔ بہرحال یہ تو ہوا۔ اس کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو ہے وہاں اپنی چادر میں لپٹ کر کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے غنود کی تاری ہوئی نیند کی حالت میں ایک خوبصورت حسین نوجوان کو دیکھا۔ تو خوابی میں ان کو پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہ میں یوسف، حضرت یوسف اللہ نبی علیہ السلام نے کہا یوسف صدیق۔ کہا ہاں، کہ آپ کا قصہ جو ہے وہ حضرت زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے، کہ وہ ابوا والی عورت کے ساتھ آپ کا قصہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا یہ معاملہ قبول ہوا۔ تو بہرحال یہ واقعہ یہ ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو اس طرح گناہ کے مواقع میں اپنی حفاظت کر لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نوازش ہوتی ہے۔ تو ایسا آدمی بھی جو ہے کل کو قیامت میں اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ نکالا دیا کسی غریب کو، اور ایسا چھپا کر کے دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، یعنی گویا اس طرح صدقہ کا جو ہے چھپا کر کے دینا، اس میں ایک تو ریا اور نمود سے حفاظت ہوتی ہے، اور ساتھ میں وہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی عزت و حرمت کا بھی بڑا لحاظ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے لوگ دیکھیں اس طرح اگر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جس کو دیا جا رہا ہے اس کی غیرت پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو اگر چھپا کر کے دیا جائے تو اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اس طرح صدقہ دے کہ وہ جس طرح وہ جس غریب کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ مال کا جتنا محتاج ہے، اپنے آپ کو اس صدقے کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج سمجھے، اور یوں سمجھے کہ اس کا احسان میرے اوپر اس سے زیادہ ہے جتنا میرا اس کے اوپر ہے، تب تک جو ہے وہ صدقہ قابل قبول اللہ کے یہاں سمجھا نہیں جاتا۔ اس لیے یہ بھی خاص چیز ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں صدقہ کر کے احسان کر رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ قبول کر کے لے کر کے میرے اوپر احسان کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ثواب مل رہا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبائی، اس میں آنسو آ گئے، یعنی تنہائی میں ظاہر ہے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کہ کوئی ریا اور نمود ہو یا کسی کا دکھلاوا مقصود ہو، بلکہ تنہائی میں جو آدمی اس طرح اللہ کو یاد کر کے روئے گا وہ اللہ کے خوف اور ڈر ہی کی وجہ سے روئے گا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق و سعادت عطا